Exactly. So how long you worked for packages? 5 years. 5 years? Yeah. The same place, Yeah. same department? نہیں سو اس میں پہلے میں تھی انجینئر Okay. پروڈکشن پہ تھی, پھر آئی کیم ٹو پلاننگ اینڈ پروکیورمنٹ. پلاننگ پرائمریلی. اچھا اوکے. سو پلاننگ میں یہ تھا دیٹ وی ہیڈ ٹو پلان کہ کس مشین پہ کیا چلے گا, اسکیجول اینڈ ایوری تھنگ. سو ہمارا بڑا کلوز لنک تھا وتھ سیلس. سو پیکیجز جو ہے بیسکلی, جو کہ یہ تو مجھے پتا تھا کہ یہ سارے جتنے بھی مٹیریل پیک ہوتے ہیں تو ان کا اپنا سیٹ اپ ہوتا ہے جہاں پہ ڈفرینٹ پیکیجنگ کرتے ہیں. جی جی دے ہیو فیکٹریز. سو اٹس ناٹ کہ جو ہمارے پاس دودھ آ رہا ہے اور جو چائے آ رہی ہے وہ ہمارے. سو دا پیکیجنگ مٹیریل اٹ سیلف وہ یہ بناتے ہیں. اچھا, اینڈ دین دے گیو اٹ ٹو دا جو بھی. بالکل, جیسا یونیلیور کی پیکیجنگ ہے, نیسلے کی ہے, یا پیپسیکو کی ہے, کوک کی ہے, ریپرز اینڈ آل دیٹ. سو وہ سارا بزنس ہے. بابر صاحب, بابر صاحب the great, and he has that paper mill also in Kasoor. But he is such a amazing personality himself. Absolutely. An icon in Pakistan. مطلب آپ جو ان کی فرام دا بگننگ, not now, but from the beginning آپ دیکھیں تو very interesting personality, very smart guy, you know, from. اور لمس میرے خیال سے جی فاؤنڈر آف لمس, فاؤنڈر میں سے ہیں. سو یہ بھی بڑی امپورٹنٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ کس آرگنائزیشن میں کام کریں جس کا لیڈرشپ کس طرح سے ہے, کتنا چیلنجز آتے تھے جو شروع کے, خاص طور پہ لڑکیوں کے لیے خاص طور پہ, یو نو, اے پرسن ہوز امنگ آل دا مین انجینئرز, آپ آئی ہیں تو لوگوں کو ویسے ہی یو نو پریشانی تو ہوتی ہے, یو نو. اچھا اس ٹائم پہ پیکیجز میں پہلے ٹائم پہ تو میں کبھی سوچتی بھی نہیں تھی کہ اب یہ ساری باتیں ہوتی ہیں. اس زمانے میں کوئی اتنی اویئرنیس نہیں تھی اور کوئی یہ بات کرتا بھی نہیں تھا. ہاؤ ایور ناؤ دیٹ آئی لک بیک, مجھے لگتا ہے سب سے بڑا جو چیلنج مجھے آتا تھا وہ ایج کا آتا تھا. ایکسپیرینس, ایج کو میں اس لیے کہہ رہی ہوں بیکاز دس از ٹرو کہ نو بڈی واز ولنگ ٹو رپورٹ ان ٹو می بیکاز پیپل یوز ٹو سے کہ جی ہم اس بچی کو کیوں رپورٹ کریں اور اس کو کچھ آتا نہیں ہے. یو نو دیٹ واز فار ایور فار می کہ اس کو تو پتہ ہی نہیں ہے کچھ, یہ کیسے ہمیں یہ میری باس نہیں ہو سکتی. ایون پیکیجز کے زمانے میں مجھے 2 لوگوں نے کہا, مجھے نہیں کہا, میرے باس کو کہا کہ ہم اس کو نہیں رپورٹ نہیں کریں گے بیکاز شی ڈزنٹ ڈیزرو اٹ. اچھا. اور بڑی مزے کی بات ہے کہ ون آف دوز پیپل نیور ٹاک ٹو می آلسو ایٹ دیٹ ٹائم. ریئلی. اور وہ میری ٹیم میں تھا اور وہ مجھ سے کبھی اس نے بات نہیں کی تھی. اوکے. سو میرے لیے واٹ ورک, ایگوز بھی ہیں نا, ایگوز تو خیر آپ کو پتا ہے پھر. اور پھر ایک ازمپشن کا بڑا فیکٹر ہے ہماری لائف میں کہ ہم نا ازیوم کرتے ہیں لوگوں کو کہ اچھا یہ بندہ ایسا ہوگا یا بندی ایسی ہوگی, اور یہ سو اس ازمپشنس میں کئی دفعہ وی ڈونٹ ٹاک ٹو دیٹ پرسن. And instead of talking directly to that person, we would talk to 10 other people that, you know, she is like that. So anyways, اس وقت تو خیر میں I was pretty young اور میرے باس بہت اچھے تھے, like بہت ہی اچھے تھے, اور میرے بہت اچھے تھے اور ان کے باس بہت اچھے تھے. So they were those people, اور اب مجھے I am very thankful to them, and wherever I go I mention them کہ انہوں نے نا وہ وہی لیڈرس تھے جو چاہتے تھے کہ she should win and she should grow. So I you know اس طرح سے مجھے بہت ہیلپ ہوئی. انہوں نے کبھی مجھ تک وہ چیزیں نہیں آنے دی. اچھا, that's a good thing. کیونکہ آپ شروع میں آپ کے پاس اگر یہ آنے لگے تو آپ تو اور زیادہ پرابلم. So they said they gave me a lot of different opportunities کہ وہ چاہتے تھے کہ اگر ان کو پتہ لگتا تھا کہ اس میں کوئی چیز خراب ہے, so instead of like telling me directly he would say کہ اچھا how about if we do things like that, what do you think about it. So I mean that's a sign of a leader in fact. Exactly. آپ کو پوچھنے کا, بتانے کے طریقے ان کے ایسے ہی ہوتے ہیں. تو ظاہری بات ہے. اچھا, وہ ایک ایج بھی ایسی ہوتی ہے جس میں آپ زیادہ پیشنیٹ ہوتے ہیں, آپ کام میں لگے ہوتے ہیں, آپ بہت سی چیزوں کو نہیں دیکھ رہے ہوتے. ناؤ یو کین ایون یو نو گو وین یو گو بیک یو ریئلائز کہ نہیں, اچھا یہ بھی پرابلم نظر آتا تھا. سو and that's also kind of helpful for you as a leader right now to, you know, to help others, right? Absolutely.